سے جب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بکواس کر رہے ہیں نستجیب اللہ، صحابہ مسلمان کیسے رہے؟ عمر کیسا مسلمان رہا؟ عمر انہی کا لیڈر ہے نا، انہی گروہ کا لیڈر ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بکواس کر رہے ہیں۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گالی دے رہے وہ کیسے مسلمان ہے؟ شیخ صاحب یہ تو آپ کی کتابوں میں۔ اور پھر جب ایسے حالت میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بکواس کر رہا ہے تو ان کے وصیت کو بھی یہی کہہ دیتے ہیں نا، لکھا بھی دیتے، کہہ دیتے یہ بکواس ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دی کہ وہ پاگل ہو جائے گا، وہ بکواس کر رہا ہے، غلط ہو جائے۔ اچھا، اور میں ایک اور جملہ آپ کو کہہ دوں، اللہ تعالیٰ نے، شیخ صاحب یہ اس سوال کا جواب دے دو، اللہ، اس سوال یہ بڑا اہم ہے آپ کے لیے۔ اللہ نے شیطان سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو، آدم نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میری طرف دیکھو۔ اس نے آدم کی بیوی کو گالی نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وصیت لکھانا چاہتا ہوں، عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا اور اس کے ازواج کو گالی بھی دیا۔ اوئے یہ کہ اس نے صرف سجدہ نہیں کیا کافر ہو گیا وہ شیطان۔ عمر نے نبی کو بھی گالی دی ہے، نبی کا ازواج کو بھی گالی دی، سب میں نے آپ کے اپنے کتابوں سے ثابت کر دیا۔ تو یہ کیسے مسلمان رہ گیا؟ اور کس کا کفر زیادہ بڑا ہے؟ کفر کس کا زیادہ بڑا ہے؟ یہ مجھے دکھا دینا، یہ قیاس کر دینا ان دونوں میں بھائی۔ یہ آپ سے سوال ہے، اس سوال کو نہیں بھولنا آپ نے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ شیخ صاحب پنس گیا بھائی، شیخ صاحب جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ کتاب ہے طبقات ابن سعد، جلد نمبر 2۔ یہ حدیث ملاحظہ فرمائے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ نے کیا، ان نبی اللہ یحجر، نبی اللہ ہذیان بک رہے ہیں، نستجیر باللہ، نبی اللہ ہذیان، یہ مسلمان ہے بھائی، او بھائی صحابہ مسلمان ہیں، او بھائی جو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان بک رہے ہیں۔ شیخ صاحب جواب نہیں دے گا، شیخ صاحب ادھر ادھر مارے گا، جھوٹی روایتیں بنا دے گا، جیسے اس نے کہا عبداللہ ابن عباس نے بیعت کیا، جیسے اس نے کہا امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا وہاں پر کہ انہوں نے بھی امام حسین نے بھی مخالفت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ قرطاس میں، اس کی کوئی حدیث کبھی نہیں دکھا سکا، جو صحیح حدیث ہے ان کو نظر انداز کرتا ہے، قرآن کی آیات کو نظر انداز، اس کا جواب نہیں اس کے پاس۔ اگلے حدیث میں ملاحظہ کریں، انما یحجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صفحہ نمبر ہے 243 میں، کہ بے شک صحابہ نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان بک رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، افسوس افسوس افسوس۔ تو شیعوں کا یہ قول کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مرتد تھے، اور جو بخاری میں موجود ہے فَإِنَّهُمْ لَا يَزَالُونَ مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ عَقَابِهِمْ مُنذُ فَارَقْتَهُمْ، یہ تو بخاری کے اور مسلم دونوں کے ہیں۔ قیامت کے دن کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی او صحابی، یہ آپ کے وفات ہی کے دن ہی سے یہ کیا ہیں؟ مرتد ہیں، تو یہ ثابت ہو گیا نا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، جلد نمبر 5، ملاحظہ کریں یہاں پر، ابن عباس سے روایت ہے بشرط شیخین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحجر، کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ، صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان بک رہے ہیں، نستجیر باللہ نستجیر باللہ۔ اچھا میرے محترم ناظرین، تو یہ وصیت نہ لکھنے کی وجہ ثابت ہو گئی بھی، نہ لکھانے اس مجلس میں، کیوں نہ لکھائی؟ صحابہ نے گالی دینا، نبی کے ازواج کو، خود نبی کو گالی دے رہے ہیں، اور وہ کھڑے ہو گئے کہ فَذَهَبُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ، بار بار اس پہ رد کر رہے ہیں، تو کیسے وہ